اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ عزیزان محترم، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو حلقہ وصل نبوت و امامت ہیں، جنہوں نے نبوت کو اور امامت کو ملایا، اور در حقیقت حدیث لولاک میں لولا فاطمہ لما خلقتکما کا مصداق ہستی کہ اگر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتیں تو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کی خلقت کا مقصد ہی باقی نہ رہتا۔ لہٰذا حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام مؤمنین کی عزاداریاں خداوند متعال قبول فرمائے اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو آپ کا شفیع قرار دے اور حضرت صدیقہ طاہرہ سے متصل ہو کر آپ توحید کے عالی مقامات کو درک کریں۔ آپ تمام کی عزاداریاں قبول ہوں، آپ تمام کی جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی تفصیلاً آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ ہم نے کتاب شریف تذکرۃ المتقین کی طرف بھی رجوع کیا، اور اس کتاب کے آخر میں ملا حسین قلی حمدانی کے کچھ خطوط موجود ہیں کہ جن میں اخلاقی مطالب ذکر ہیں۔ وہ افراد جو فارسی جانتے ہیں، فارسی کو سمجھتے ہیں، انہیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ملا حسین قلی حمدانی کے ان خطوط کا ضرور مطالعہ کریں۔ یہ خطوط اخلاقی مباحث پر مشتمل ہیں، اور یہاں انہیں اس انداز میں ہم آپ کی خدمت میں نقل نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی خاص درس ہوتا تو اس میں باقاعدہ ان خطوط کی عبارت پڑھی جاتی اور باقاعدہ ان سے نورانی فیض حاصل کیا جاتا۔ یہ وہ خطوط ہیں جو انسان کے وجود پر مثبت آثار مرتب کرتے ہیں، لہٰذا ان سے غفلت نہ کی جائے۔ ملا حسین قلی حمدانی جو عرفان شیعی فقاہتی کے ایک بہت بلند مقام پر فائز ہیں، در حقیقت آج ہم ملا حسین قلی حمدانی کے استاد آیت اللہ سید علی ششتری موسوی کے حالات بیان کرنا چاہتے ہیں، یعنی اہل توحید عرفاء فقہا کے سید و سردار آیت اللہ سید علی ششتری کا تعارف آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی ششتری وہ شخصیت کہ جن کے عرفانی دروس میں شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوا کرتے تھے، اور شیخ مرتضیٰ انصاری ہی کے باعث ملا حسین قلی حمدانی سید علی ششتری کے دروس میں شریک ہوئے۔ تو اس طرح سے سید علی ششتری موسوی کے حوزہائے علمیہ پر بے حد احسانات ہیں۔ عرفان شیعی فقاہتی کو بیان کرنے میں سید علی ششتری کا ایک اپنا مقام ہے، اور پھر عرفان شیعی فقاہتی کو باقاعدہ منظم کرنا اور اسے تدریس کرنا، اس میں ملا حسین قلی حمدانی کا ایک اپنا مقام ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سید علی ششتری موسوی کو ضرور بیان ہونا چاہیے، اور آج ہم ان کے حالات زندگی اور ان کے تعارف سے متعلق ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کر رہے ہیں۔ عرفان شیعی فقاہتی میں باقاعدہ کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے
جو صوفیاء کرام ہیں ان کے ہاں ایک سلسلے کا ہونا نہایت ضروری ہے کہ جو باقاعدہ استاد سے استاد استاد سے استاد ملاتے ہوئے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تک ان کو پہنچائے، اور پھر حضرت سید الاوصیاء کے ذریعے سے وہ اپنی تعلیمات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ کریں۔ پس اگر صوفیاء کرام میں ایسا سلسلہ نہ پایا جائے تو ان کا تصوف باطل ہے، جبکہ عرفان شیعی فقاہتی میں ایسی کوئی قید نہیں پائی جاتی ہے۔ مرحوم آیت اللہ طحرانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ عرفانی طرز عمل کی حقانیت کے لیے اساتید کے سلسلے کا امام معصوم تک پہنچنا، اس کے اوپر ہمارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے اور نہ ہی کوئی روایات میں ایسی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ بس ہم اس نظریے کے قائل ہیں کہ عرفان شیعی فقاہتی میں باقاعدہ کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ استاد سے استاد کی کڑی ملاتے ہوئے اس طرح سے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتہی ہوں جیسا صوفیاء کرام کرتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے عرفان شیعی فقاہتی میں، کیوں؟ چونکہ نہ تو عقلی دلیل ہے اس موضوع کے اوپر اور نہ ہی اس موضوع کے اوپر ہمارے پاس کوئی روایات میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے، لہٰذا ہمارے عرفاء نے اس کی نفی کی ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اور پہلے بھی بیان ہو چکا، مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں آیت اللہ سید محمد حسن طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، ایک روز اپنے والد سے سوال کرتے ہیں کہ بابا جان اس سلوکی سفر میں آپ کا استاد کون ہے؟ تو آیت اللہ مرزا علی آغا قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اس سفر میں میرے استاد کا نام ہے آیت اللہ سید احمد کربلائی۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سلوکی سفر کو کہاں سے سیکھا؟ کہا انہوں نے اس سفر کو اپنے استاد آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی سے دریافت کیا۔ پھر سوال کیا کہ ملا حسین قلی حمدانی نے کس سے دریافت کیا؟ کہا انہوں نے اپنے استاد آیت اللہ سید علی ششتری سے دریافت کیا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ سید علی ششتری نے کہاں سے دریافت کیا؟ کہا سید علی ششتری نے مرد جولا سے دریافت کیا۔ پھر سوال کیا کہ اس مرد جولا نے اس سلسلہ عرفان کو کہاں سے اخذ کیا؟ تو آیت اللہ قاضی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ناراض ہو کر بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے سلسلہ بنانا چاہتے ہیں کوئی؟ ہمیں ایسے سلسلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر عرفان شیعی فقاہتی میں سلسلے کا ہونا ضروری ہوتا تو ہمارے فقہا باقاعدہ اس کی تائید میں دلائل پیش کرتے، روایات سے یا عقلی دلائل پیش کرتے، اور اگر دلائل پیش نہ بھی کرتے تو حد اقل اپنے اساتید کا اچھی طرح سے تعارف کرواتے اپنے شاگردوں کو، تاکہ یہ سلسلہ محفوظ رہ سکے۔ یعنی اگر آیت اللہ سید علی ششتری ملا حسین قلی حمدانی کو عرفانی مطالب منتقل کر رہے ہیں یا شیخ مرتضیٰ انصاری کو عرفانی مطالب منتقل کر رہے ہیں، تو آیت اللہ ششتری کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے استاد ملا جولا کا اچھی طرح سے تعارف کرواتے کہ وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، انہوں نے یہ مطالب کہاں سے حاصل کیے، تاکہ ایک سلسلہ محفوظ رہتا، جبکہ ایسے سلسلے کو محفوظ رکھنا عرفان شیعی فقاہتی میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا آیت اللہ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی میں بھی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس سلسلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ رسالہ لب لباب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ملا جولا کو مرد جولا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عوملی اسی مرد جولا کے بارے میں اپنے استاد آیت اللہ محمد حسن الہی طباطبائی جو مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں،
وہ ملا جولا کے بارے میں، ان کا نام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کا نام تھا ملا قلی جولا، جبکہ بعض محققین بیان کرتے ہیں کہ وہ ملا قلی جولا جسے بیان کیا جا رہا ہے یا ملا جولا جو ہیں وہ حقیقت میں ملا محمد علی جولائے دزفلی ہیں، جو حضرت صاحب العصر والزمان کے ایک گمنام مخفی پوشیدہ سپاہی تھے، اور جن کا مقبرہ آج بھی دزفول میں قائم ہے اور وہ وہاں پر آرام پذیر ہیں۔ تو بعض افراد ایسے ہیں جو سلسلہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور عرفان شیعی فقاہتی کے سلسلے میں باقاعدہ اس سلسلہ عرفان شیعی فقاہتی کو صوفیہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں ہم نے بیان کیا کہ ملا جولا کو محمد رضا دزفولی سے جوڑا جاتا ہے، محمد رضا دزفولی کو سید صدر الدین دزفولی سے جوڑا جاتا ہے، سید صدر الدین دزفولی کو محمد بید آبادی سے جوڑا جاتا ہے، محمد بید آبادی کو سید قطب الدین نیریزی سے جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے باقاعدہ سلسلہ صوفیہ ذہبیہ تشکیل پاتا ہے۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملا جولا سید مہدی بحر العلوم سے جا کر ملتے ہیں، اور سید مہدی بحر العلوم نور علی شاہ سے جا کر ملتے ہیں، اور اس طرح سے سلسلہ صوفیہ نعمت اللہ قائم ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے عرفان شیعی فقاہتی میں یا ہمارے فقہا نے ان سلسلوں کی تائید نہیں کیا اور باقاعدہ واضح طور پر اس بات کو بے بانگ دہل کہا ہے کہ عرفان شیعی فقاہتی کے طرز عمل کی حقانیت کے لیے اساتید کے سلسلے کا امام معصوم تک پہنچنا یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس نہ تو عقلی طور پر دلائل موجود ہیں اور نہ ہی نقلی طور پر دلائل موجود ہیں، لہٰذا وہ نورانی مطالب جو ہمارے اساتید نے انہی روایات سے جو ہمارے منابع روائی میں موجود ہیں، انہی نورانی روایات کی بنیاد پر جو مطالب ہمارے لیے نقل کیے ہیں، ہمارے لیے وہ مطالب حجت ہیں اور ہم ان پر عمل کریں گے۔ ہمیں یہ کشف کرنے کی یا یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان مطالب کو کس سلسلے کے تحت ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ آتے ہیں آیت اللہ سید علی ششتری کے حالات زندگی کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں، مختصر سا آج تعارف کروائیں آپ کی خدمت میں کہ آیت اللہ سید علی موسوی ششتری تقریباً 1223 ہجری قمری کو ان کی ولادت نقل ہوئی ہے۔ آیت اللہ سید علی موسوی ششتری کے والد بزرگوار سید محمد موسوی ششتری اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور و معروف عالم تھے اور نہایت ہی صاحب ثروت شخصیت تھے۔ اگر ان کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا تک باقاعدہ سلسلہ نسب ان کا موجود ہے، اور ان کے سلسلہ نسب میں آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری بھی موجود ہیں۔ اگر ان کے خاندان کے باقی افراد کو دیکھا جائے تو آیت اللہ سید علی ششتری کے صرف ایک اور بھائی تھے کہ جن کا نام سید احمد موسوی تھا۔ اگر اخلاقی مکارم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دونوں بھائی خوش اخلاقی میں، خدمت خلق میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، اور آیت اللہ سید علی ششتری کا ایک ایسا مقام تھا کہ ان کے پاس باقاعدہ شہر بھر سے، ملک بھر سے شخصیات ملاقات کے لیے آیا کرتی تھیں۔ کیوں؟ چونکہ آیت اللہ ششتری نے اجتہاد تک دینی تعلیم حاصل کی اور پھر باقاعدہ اپنے ہی شہر میں مسند قضاوت کو سنبھالا اور مؤمنین کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کرنے لگے۔ کچھ سال تک آپ نے اسی قضاوت کے منصب پر فائز رہے اور اپنے علاقے کے مؤمنین کے جو اختلافات ہیں انہیں حل و فصل کیا۔ مشہور تھے اپنے علاقے میں قاضی کے عنوان سے، تو لوگ ان کے پاس ملاقات کے لیے آتے تھے، سرکاری شخصیات ان کا
بہت احترام کیا کرتی تھیں، ان کے پاس باقاعدہ نصیحت کے لیے آیا کرتی تھیں۔ آیت اللہ سید علی ششتری اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جس میں باقاعدہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور وہ مسجد بھی مسجد سید علی کے نام سے شہرت رکھتی تھی، اور بعد میں اس مسجد کا نام تبدیل کر دیا گیا۔ سید علی ششتری مالی اعتبار سے صاحب حیثیت تھے، لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے اور ان کی مالی مشکلات کو حل کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہد بھی ہو گئے، مسند قضاوت پر بھی بیٹھ گئے، مالی اعتبار سے بھی صاحب حیثیت ہیں، تو عرفان شیعی فقاہتی میں یہ کیسے آئے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہمارے فقہا نے یعنی مرحوم قاضی کے شاگردوں نے نقل کیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ سید علی موسوی ششتری معرفت، عرفان، شہود پروردگار اور سیر و سلوک کی وادی میں ملا جولا کے توسط سے یا مرد جولا کے توسط سے داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئے؟ اگر آپ اس واقعے کو دیکھنا چاہیں تو اس واقعے میں شباہت وہی حضرت موسیٰ علیہ الاف و تحیت و ثنا اور حضرت خضر علیہ الاف و تحیت و ثنا کے مابین جو گفتگو ہوئی اور وہ جو ان کے درمیان واقعہ تھا اس سے مشابہت رکھتی ہے کہ جہاں ان یتیموں کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے، عین اسی طرح سے ہی ملا جولا نے آیت اللہ ششتری کی رہنمائی کی۔ آیت اللہ ششتری کا کام مسند قضاوت پر بیٹھنا تھا اور قضاوت کیا کرتے تھے۔ ایک روز آیت اللہ ششتری کے پاس کسی پراپرٹی کا کیس آتا ہے۔ آیت اللہ سید علی ششتری ظاہری شہود کو پیش نظر رکھتے ہوئے پراپرٹی کا فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کے حق میں۔ در حقیقت وہ پراپرٹی یتیموں کی ملکیت تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا لہٰذا وہ اپنا دعویٰ اور اپنا کیس عدالت میں ثابت نہیں کر سکے، لہٰذا ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا۔ رات کو دق الباب ہوتی ہے اور ایک مرد ان کے دروازے پر دستک دیتا ہے جو ہے مرد جولا۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نادرست ہے۔ وہ پراپرٹی یتیموں کی ہے اور ان کی جو پراپرٹی کی ملکیت کی دستاویزات ہیں، جو اسناد ہیں، وہ فلاں مقام پر زمین میں دفن ہیں، تو آپ کا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اور یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ آیت اللہ سید علی ششتری نہایت تعجب کرتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، اور اس کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم نے کیا آج فیصلہ کیا، اور اس کو کیسے معلوم ہوا کہ اس پراپرٹی کی دستاویزات فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ مذبذب ہوئے، تذبذب کا شکار ہوئے، تحقیق کی، اور پھر جا کر اس جگہ کو کھدوایا گیا تو واقعاً وہاں سے وہ دستاویزات برآمد ہوئیں جو اس بات پر دلیل تھیں کہ پراپرٹی ان یتیم بچوں کی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سید علی ششتری اپنے گھر میں جا کر بہت ہی شرمندہ ہوئے، بہت ہی حیران و پریشان ہوئے کہ نہ جانے میں نے اپنی زندگی میں ایسے کتنے ہی کیسز کا فیصلہ ناحق طور پر کر دیا ہوگا، اور اسی پریشانی میں مبتلا رہے۔ دوسرے دن پھر دروازے پر دستک ہوئی اور مرد جولا نے پھر آ کر دروازے پر دستک دی اور کہا کہ آپ کا یہ طرز عمل اور یہ راستہ درست نہیں ہے، اپنی اصلاح کریں، اور پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر ملا آیت اللہ سید علی ششتری پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تیسری رات پھر یہی مرد جولا دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں اور آیت اللہ ششتری سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ طرز عمل، یہ راستہ درست نہیں ہے، لہٰذا اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے گھر کے تمام سامان کو، اسباب کو، وسائل کو جمع کریں، اپنے گھر کو فروخت کریں، جو چیزیں منتقل کر سکتے ہیں انہیں منتقل کریں، باقی سب چیزیں فروخت کر دیں، اور نجف اشرف میں چلیں۔ نجف اشرف میں وادی السلام میں میری آپ سے ملاقات ہوگی۔ لہٰذا آیت اللہ ششتری ایسا ہی کرتے ہیں، اپنا تمام سامان فروخت کر دیتے ہیں، گھر کو فروخت کر دیتے ہیں، نجف اشرف پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی قبرستان وادی السلام میں پہنچتے ہیں تو وہاں اچانک ملا جولا ان کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے گرے، زمین سے نکلے،
کہاں سے آئے، نہیں معلوم کہ یہ ملا جولا وہاں کہاں سے آئے، اور آیت اللہ سید علی ششتری کو کچھ وظائف دیے اور پھر غائب ہو گئے، ناپدید ہو گئے، کہاں چلے گئے نہیں معلوم۔ آیت اللہ ششتری نے ان وظائف پر عمل کیا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے جو قابل توصیف نہیں، اور پھر آیت اللہ ششتری نے باقاعدہ شاگردوں کی تربیت کی، جن میں نامور اور گرامی ترین شاگرد شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں، جو نامور فقی ہیں، نامور عالم ہیں، اور پھر ملا حسین قلی حمدانی، جنہوں نے 300 اولیاء کی تربیت کی، اور باقاعدہ عرفان شیعی فقاہتی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس قدر عظیم عالم کہ جو عرفان شیعی فقاہتی میں ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز ہیں، جنہیں سید اہل توحید، سید اہل عرفان، سید العرفاء عرفان شیعی فقاہتی جیسے القابات دیے جا سکتے ہیں، ہم ان کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں جہاں تک ہمیں معلوم ہو سکا اور ہم تحقیق کر سکے بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو عبادت کا درجہ دے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عزاداریاں جو ہم برپا کر رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، ان عزاداریوں کو خداوند متعال قبول فرمائے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ ہم پر اپنا نظر کرم کریں، اور ہمارے لیے بھی فتح باب کے امکانات فراہم کریں، اور ہمیں بھی باقاعدہ معرفت عطا کریں کہ جو ان بزرگ علماء کو عطا ہوئی۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم مطہر میں، اور بالخصوص ان دنوں میں منعقدہ مجالس عزا جن کے ہم خود بانی ہیں، ان مجالس عزا میں ہم آپ کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، اور عزاداریوں میں بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ سے بھی تقاضا ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔